جہاد کی مختلف صورتیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کا تعلق صرف جنگ کے میدان سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر میدان اور ہر سرگرمی سے اس کا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں یہاں قرآن و حدیث سے چند حوالے نقل کیے جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ جو لوگ ہمارے واسطے مجاہدہ کریں گے ان کو ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ الذین جہادوا فینا نہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو لوگ ہماری طلب میں مجاہدہ کریں گے ان کو ہم اپنی طرف پہنچنے کے راستے دکھائیں گے۔ الذین جہادوا فی طلبنا لنہدینہم سبل الوصول علینا، بحوالہ نصفی۔ اس آیت میں جہاد کا لفظ اس جدوجہد کے لیے استعمال ہوا ہے جو آدمی خدا کو پانے کے لیے روحانی سطح پر کرتا ہے۔ یہ جہاد ابتداً تلاش حق کی صورت میں آدمی کے اندر ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد ساری عمر زیادہ سے زیادہ معرفت رب حاصل کرنے اور تعلق باللہ کو بڑھانے کے لیے جاری رہتا ہے۔ جہاد کا دوسرا بڑا محاذ جو آدمی کی زندگی میں ہر وقت جاری رہتا ہے وہ خود اپنے نفس کا محاذ ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت کے لیے لڑے۔ المجاہد من جہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اپنی خواہشوں سے جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہو۔ جاہدوا اہواکم کما تجاہدون اعداءکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار دشمنوں سے مقابلے کے بعد واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد کے بعد اب بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں۔ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ موجودہ زمانے میں ہر وقت اصول اسلام اور خواہش نفس کے درمیان مقابلہ جاری رہتا ہے۔ اس مقابلے میں آدمی کو اصول اسلام کا حامی بن کر اپنی خواہش نفس سے لڑنا ہے اور اسے زیر کرنا ہے۔ یہ سب سے زیادہ عام جہاد ہے اور وہ بلا شبہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اور اپنی خواہشوں پر روک لگانے کا جہاد ہے۔ اس جہاد کے بغیر کسی آدمی کے لیے خدا پرستی کی زندگی پر قائم رہنا ممکن نہیں۔ الترمذی، ابو داؤد اور الدارمی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ بھیجتے ہوئے آپ نے ان سے پوچھا کہ کوئی معاملہ پیش آئے تو تم اس کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ پھر میں اللہ کے رسول کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی سنت میں بھی نہ پاؤ؟ انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنی رائے پر محنت کروں گا اور اس میں کمی نہیں کروں گا۔ اجتہدوا رایو ولا آئلو۔ اس حدیث میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی معاملے میں شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے مطالعہ اور غور و فکر میں محنت کرنا بھی جہاد ہے۔ یہ عمل کا وہی میدان ہے جس کو دوسری حدیث میں تفقہ فی الدین کہا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں سے جہاد کرو، اپنے مال سے اور جان سے اور زبان سے،
جاہدوا المشرکین باموالہم وانفسکم والسنتکم، اہل اسلام کا غیر اہل اسلام کے ساتھ جہاد بنیادی طور پر فکر کے میدان میں پیش آتا ہے۔ وہ اسلام کے فکر کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا غیر اسلامی فکر دنیا میں اونچا رہے۔ اس مقابلے میں اہل اسلام کو کبھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، کبھی زبان سے ان کی باتوں کا توڑ کرنا پڑتا ہے، کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ پوری جسمانی طاقت کو اس راہ میں لگا دیا جائے۔ اس قسم کی ہر کوشش مذکورہ حدیث کے مطابق جہاد کی فہرست میں داخل ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے آپ سے جہاد کی اجازت مانگی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تم انہی میں جہاد کرو۔ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد فقال احیاء ولدک؟ قال نعم۔ قال ففیہما فجاہد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی جہاد ہے۔ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے میں جو نفسیاتی یا جسمانی مشقت اٹھانی پڑتی ہے وہ سب اللہ کے یہاں جہاد کا عمل قرار پائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عورت حج کے سفر میں اور جہاد کی ادائیگی میں جو مشقت اٹھاتی ہے اس کے لیے وہی جہاد کا عمل بن جاتا ہے۔ حج روحانیت کو بڑھانے والا عمل ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے اندر روحانیت اور ربانیت کو بڑھانے کے لیے جو محنت کی جائے وہ بھی اللہ کے نزدیک جہاد کی نوعیت کا عمل شمار ہوگا۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی تم منکرین کے اوپر قرآن کے ذریعے جہاد کرو، بڑا جہاد۔ وجاہدہم بجہاد کبیرہ، بحوالہ سورہ فرقان آیت نمبر 52۔ ظاہر ہے کہ قرآن کوئی تلوار نہیں ہے، وہ ایک کتاب ہے جس میں اسلام کی تعلیمات درج ہیں۔ قرآن کے ذریعے جہاد کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ تبلیغ قرآن کے عمل میں محنت کرو۔ یہ جہاد اللہ کی نظر میں اتنا اہم ہے کہ اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فکری پیغام رسانی کا کام نہ صرف جہاد ہے بلکہ وہ تمام جہادوں سے بڑا جہاد ہے۔ وہ جہاد کبیر کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ وہ ایمان والوں کے لیے نرم اور انکار کرنے والوں کے اوپر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بحوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 56۔ ایک سماج جہاں لوگوں کے اندر غیر اسلامی مزاج ہو، جہاں غیر اسلامی طریقے رائج ہو گئے ہوں، وہاں اسلام کے مطابق بولنا اور اسلامی اصولوں کے مطابق چلنا بے حد مشکل کام ہے۔ ایسے ماحول میں اسلام کو اختیار کرنے والا آدمی پورے ماحول میں اجنبی بن جاتا ہے۔ اس کو ہر طرف سے ملامت کے الفاظ سننے پڑتے ہیں۔ اس بنا پر اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے۔ ملامت کو سہتے ہوئے کوئی کام کرنا اس دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ملامت اور اجنبیت کے اس ماحول میں
بے لچک انداز میں اسلام پر قائم رہنا بلا شبہ بہت بڑا جہاد ہے۔ مجاہدانہ جذبے کے بغیر کوئی شخص ایسے ماحول میں اصول اسلام پر قائم نہیں رہ سکتا۔ قرآن میں اگرچہ جہاد یا جوہد کا مادہ 40 سے زیادہ بار استعمال ہوا ہے، مگر سارے قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں جہاد کا لفظ خاصتاً صرف جنگ کے معنی میں آیا ہو۔ قرآن میں کہیں بھی جاہدو کا لفظ قاتلو کے مترادف کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے۔ قرآن میں جب خاصتاً صرف جنگ کا حکم بتانا ہو تو وہاں قتال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، سورہ توبہ آیت نمبر 111، یا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 191، یا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، سورہ صف آیت نمبر 4، یا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 193 وغیرہ۔ قرآن میں جن آیتوں میں جہاد کا حکم آیا ہے وہاں جہاد سے یا تو غیر حربی میدان کی جدوجہد مراد ہے، مثلا سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں، جس میں جہاد سے مراد دعوتی و تبلیغی جہاد ہے، یا اگر جنگی نوعیت کی جہاد کا حکم آیا ہے تو وہ عمومی جہاد کے تحت ہے، مثلا التوبہ آیت نمبر 41۔ قرآن کے مطابق جہاد میں جنگ کا عمل بھی شامل ہے، مگر جنگی عمل ہی کا نام جہاد نہیں ہے۔